کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں تفکر یعنی غور و فکر کرنے کا حکم فرمایا۔ ہمیں دونوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پہلے دنیا کا تذکرہ فرمایا۔ دنیا میں تفکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی دنیا کی چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ مثلاً اپنی صحت ہے، اس کو انسان بہتر رکھنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اپنا لباس اعتدال کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کرے، اپنی رہائش بہتر کرنے کی کوشش کرے، جتنے بھی اپنے جسم کی ضروریات ہیں، تقاضے ہیں، ان کو انسان بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی یہ تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارا رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرمائیے اور آخرت میں اچھائی عطا فرمائیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ تو دنیا کو بہتر بنانے کی تلقین فرمائی آپ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص آئے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ظاہری حالت خستہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ شخص کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اس کو ان کو درست کر سکے؟ پھر وہ صاحب گئے اور جا کر انہوں نے غسل کیا، اپنے بالوں کو اور حلیے کو درست کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ پہلی حالت بہتر تھی، یہ حالت بہتر ہے کہ آدمی ایسے محسوس جیسے شیطان ہو؟ آپ نے یہ الفاظ اختیار فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری حلیہ بھی درست ہونا چاہیے۔